بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ جس بندے کے جسم پر یہ دونوں نشان موجود ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کا سب سے پیارا اور مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی شان اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی جسم، یہی اعضاء، یہی خد و خال اللہ تبارک و تعالی کی عظیم تخلیق کا زندہ مظہر ہیں۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالی کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر جو مختلف نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانات ایسے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر یہ دونوں ظاہر ہو جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ وہ انسان جس کے جسم پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بھی انسانی جسم پر انہی دو نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن کن اعضاء پر اگر یہ نشان پائے جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہوتے ہیں، اور وہ نشان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں، سب اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت برستی ہے۔ بس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ تو ان دو نشانات کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ اور واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کی شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی اندھے سے پوچھے۔ زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی گونگے سے پوچھے۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے
جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح پر بھی طاری ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا کون مستحق ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو درکنار ان نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ پس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ یقین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں ادا نہ کرے جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی، اے معاذ، واللہ انی لأحبک فلا تدعن او تقول دبر کل صلاة اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔
नंबर 3, आज़ा का शुक्र, अपने जिस्म को अल्लाह की इताअत में झुका देना और अल्लाह के नवाही से इज्तिनाब, हर मुमकिन कोशिश करना कि उन आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी में न लगाए। यह अमली शुक्र है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है जो कुछ खाए तो उसकी हम्द करे या कुछ पिए तो उसकी हम्द बयान करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का ज़िक्र करो, उनका ज़िक्र भी शुक्र है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए इतनी देर खड़े होते कि आपके पाँव फट जाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ये क्यों करते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपके अगले पिछले कसूर माफ़ कर दिए हैं। आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अबू हारून कहते हैं कि मैं अली इब्न हाजिम के पास आया और पूछा, आँखों का शुक्र क्या है? फरमाया, जब तुम उनसे अच्छी चीज़ देखो तो उसकी हिफाजत करो और कुछ बुरा देखो तो वो पर्दादारी करो। फिर पूछा, और कानों का शुक्र क्या है? बोले, कुछ अच्छा सुनो तो उसे याद रखो और कुछ बुरा सुनो तो भुला दो। सल्फ में से किसी का कौल है कि शुक्र नाफरमानी और मासियत को तर्क करना है। अबू हाजिम ज़ाहिद ने फरमाया, शुक्र मासी से रुक जाना है और इताअत पर जम जाने का नाम है। अगर कोई शख्स ज़ुबान से अदा करता है मगर सारे आज़ा से शुक्र अदा नहीं करता तो उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसके पास एक चादर हो और उसने सिर्फ उसका किनारा थाम रखा हो। अगर वो उसे पहनेगा नहीं तो वो उसे सर्दी और बारिश और ठंडक से नहीं बचाएगी। शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की दिल से कदरदानी की जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। बंदा जब सुबह बेदार हो तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना कहे और अपने दिल और ज़ुबान से उसका शुक्र अदा करे। आज़ा का शुक्र ये है कि उनसे मासियत की चीज़ें न सुने न देखें, जैसे गीबत या फहश बात है या गाने और म्यूज़िक, बुरे मनाजिर देखें, न अल्लाह के हराम करदा जगहों पर चल कर जाएं, न अपने हाथों से बुरे काम करें, न बुरी तहरीर करें, न गैर महरमों को उन हाथों से पैगाम लिखे, न किसी हराम काम के लिए खड़ा हो। उसके बरअक्स अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र ये है कि अपने जिस्म को अल्लाह के इताअत पर लगा दे, कुरान की तिलावत करें और उसे समझें। इल्म के हुसूल के लिए कानों, आँखों और हाथों का इस्तेमाल करें, नफ़ा बख्श और मुफीद पैगामात सुनें। इसी तरह आज़ा व जवारह को भी उस रब की फरमाबरदारी में लगा दें जिसने उसे नेमतों का ख़जाना अता किया है। अल्लाह के फरमाबरदार बंदे खुशी की खबर और नेमत मिलने पर उसके हुजूर सजदा करते हैं। उस सजदे के लिए वज़ू और नमाज की शर्त नहीं बल्कि खुशी के मौके पर उसके हुजूर झुक जाने का नाम है। अगर आपको शुक्र की नेमत मुयस्सर आ गई तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। उसकी हम्दो सना के लिए उसके थोड़े ही बंदे शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें बनाई हैं। अगर हम सोचें तो हमारे जिस्म का एक एक बाल उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहे तो कभी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करो तो उनका शुमार नहीं कर सकते। इंसान वो है जो अपने मालिक की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करके उसका शुक्र भी करे, और जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह उन पर राज़ी होकर उनको और ज़्यादा अता फरमाता है। और उसके बरअक्स जो लोग उसका दिया हुआ भी खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं कर पाते और उसका शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाते हैं और उन लोगों पर अल्लाह का शदीद अज़ाब भी है। हम जब भी अपने प्यारे का रिज़्क़ खाएं, उसकी नेमतों का इस्तेमाल करें,
تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی ہم کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کریں اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے۔ پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے، اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عتاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کو 2 نشان جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا،
جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگو میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، جن کے ٹخنوں پر اللہ کو سجدہ کر کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج اسے نیت کریں، ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔